السلام علیکم، نیوز 84 میں میں اعظم علی خان یوسف زئی سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور ارکان پارلیمنٹ کی وفد کی مرکزی وزیر کرن رجیجو سے ملاقات، امید پورٹل کی مدت میں توسیع کے سلسلے میں نمائندگی۔ ملک کے سرحدوں کی ذمہ داری ممتا بنرجی کی نہیں ہے، بی جے پی میں ہمت ہے تو پھر سے عام انتخابات کرائے، ٹی ایم سی ایم پی ڈولا سین کی راجیہ سبھا میں تقریر۔ وزیر داخلہ دباؤ میں ہے، پارلیمنٹ میں کی گئی گفتگو نامناسب، قائد اپوزیشن راہل گاندھی کا رد عمل۔ راجستھان میں بی ایل او کی مبینہ خودکشی، افراد خاندان نے دباؤ کا کیا انکشاف۔ اتر پردیش کے مظفر نگر میں مؤذن کے ساتھ پولیس کی مبینہ بدکلامی، مقامی عوام میں ناراضگی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی دلی میں ملکہ ارجن کھڑگے، سونیا گاندھی سے ملاقات، ریاست کے ارکان پارلیمنٹ نے رائزنگ سمٹ کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعلیٰ کو پیش کی تہنیت۔ تلنگانہ میں پنچایت انتخابات کے پہلے مرحلے کی رائے دہی مکمل، ووٹوں کی گنتی کا آغاز، کانگریس کو سبقت۔ حیدرآباد ملک پیٹ میں سرقے کی سنگین واردات، تقریباً 50 لاکھ مالیت کے سونے چاندی کے زیورات اور نقد رقم کا سرقہ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گولڈ کارڈ امیگریشن کی اجرائی کے عمل کے آغاز کا کیا اعلان۔ امریکہ نے وینزویلا کے ساحل کے قریب تیل بردار جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ کے ارکان نے مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی، آزاد سماج پارٹی کے ایم پی چندر شیکھر آزاد، آغا سید روح اللہ مہدی، محمد جاوید، جماعت اسلامی کے قومی صدر سید عطا اللہ حسینی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق امید پورٹل پر وقف جائیدادوں کے اندراج کی مہلت میں توسیع کے لیے بھی نمائندگی کی گئی۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ارکان اور پارلیمنٹ ارکان کے ساتھ ملاقات کی تصویر اپنے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ وقف املاک کے امید پورٹل پر رجسٹریشن سے متعلق امور پر خوشگوار تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ووٹر فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی یعنی ایس آئی آر پر آج راجیہ سبھا میں مباحث ہو رہے ہیں۔ مباحث میں حصہ لیتے ہوئے ٹی ایم سی کی ایم پی ڈولا سین نے کہا کہ ہم ایس آئی آر کے خلاف نہیں ہیں، جو روہنگیائی اور بنگلہ دیشی ملک میں گھسے ہیں انہیں نکالنا چاہیے۔ ڈولا سین نے کہا کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے، ہمت ہے تو ملک میں پھر سے انتخابات کرائے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے بنگلہ دیشی ملک میں کیسے گھس گئے، ممتا بنرجی سرحدوں کی نگہبان نہیں ہے۔ نہ جو اسی گورنمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ دے کر بتائے وہ بولیے سر، ہم ایس آئی آر کے خلاف نہیں ہے۔ اتنے سارے گھسپیٹیا بنگلہ دیشی روہنگا گھس گئے تو نکلنا چاہیے۔ صاف کرنے کے لیے اسی ووٹر لسٹ پر 1 سال پہلے جو الیکشن ہوا تھا، جب جیت کے پردھان منتری بنے ہیں مودی بابو، چاہے 240 ہی سہی، چاہے سنگل لارجسٹ پارٹی نہ بھی صحیح، تو حالت اتنا خراب ہے تو ہمارے آدرنیہ پی ایم صاحب کو پہلے ریزائن کرنا چاہیے۔ اس کے بعد
पूरा देश में एसआईआर हो जाए और उसके बाद पूरा देश की पार्लियामेंट्री वोट और बंगाल की असेंबली वोट एक साथ होगी। दम है? करिए, लीजिए चैलेंज। अच्छा, इतने सारे घुसपैठिया रोहिंग्या आया कहां से? ममता दीदी के ऊपर तो बॉर्डर की जिम्मेदारी है नहीं, बॉर्डर की जिम्मेदारी है अमित बाबू के ऊपर, होम मिनिस्ट्री के ऊपर, उसको तो रिजाइन करना चाहिए। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतने एसआईआर के बाद भी, इतने मनमानी के बाद भी बंगाल में आप हारेंगे, आप हारेंगे, आप हारेंगे। समाजवादी पार्टी के एमपी रामगोपाल यादव ने इंकशाफ किया है कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के हलके से 67,000 वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि हम वोटर लिस्ट का जायजा लेंगे, मजीद तफसीलात भी जारी करेंगे। एसपी लीडर ने पार्लियामेंट में वज़ीर दाखिला अमित शाह की तकरीर पर कहा कि बिहार में कराए गए एसआईआर में एक भी दरअंदाज का नाम नहीं है। हुकूमत सिर्फ मुल्क की आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। अभी मेरे पास जो है अकेले एक असेंबली सेगमेंट मैनपुरी में जो वोट काटे जा रहे हैं वो हैं 32, 25, 57 और 9, 66, 67,000 इन वन सिंगल असेंबली सेगमेंट। कांग्रेस लीडर और कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह पर पार्लियामेंट में नाशाइस्ता ज़बान के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर दाखिला ज़हनी तौर पर दबाव में देखे गए हैं और उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया, यहाँ तक कि ऐवान में नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो दिखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए, मैदान में आ जाइए, पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। राजस्थान के कोटपुटी में बीएलओ की मुबैना खुदकुशी का वाकया पेश आया। मुतवफ़ी विजय गुर्जर के रिश्तेदार बुद्धराम गुर्जर ने बताया, जब से विजय को बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो काफ़ी दबाव में थे। काम के बोझ की वजह से वो काफ़ी परेशान था। विजय गुर्जर की लाश राजपुताना कॉलेज के पास लटकी हुई पाई गई थी। रिश्तेदार ने मौत की तहक़ीक़ात और मुआवजे का मुतालबा किया। गोवा में 6 दिसंबर को पेश आने वाले नाइट क्लब आतिशज़दगी का सानिया एक मरतबा फिर तवज्जो का मरकज़ बन गया है। क्लब में रात के अचानक आग भड़क उठी थी और जिसने देखते ही देखते पूरे अहाते को अपनी लपेट में ले लिया है। इस दिलखराश हादसे में 25 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। वाक़े के फौरी बाद क्लब से वाबस्ता 2 अहम अफराद गौरव लूथरा और सौरभ लोथरा गायब हो गए थे, जिन्हें अब थाईलैंड के शहर में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज़राए के मुताबिक गोवा इंतज़ामिया ने वज़ारत ख़ारिजा से दोनों के पासपोर्ट मनसूख करने की दरख्वास्त की थी ताकि वो फ़्लाइट से आगे सफ़र न कर सकें। पार्लियामेंट के अहाते में आज कांग्रेस के एमपी जयराम रमेश ने मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को एक किताब हवाले की। इस किताब का नाम इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल बताया गया। राजनाथ सिंह और जयराम रमेश खुशगवार मूड में देखे गए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की मंदूब ने कहा है कि हिंदुस्तान तालिबान के साथ अमली रवाबत का मुतालबा करता है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी बरादरी पर हम जोर देते हैं कि वो अफ़ग़ानिस्तान के अवाम के लिए मुफीद पॉलिसियों को अपनाने में मदद करें। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के इलाके में मदीना मस्जिद के मौज़िन ने मकामी पुलिस पर नाशाइस्ता सलूक का इल्ज़ाम लगाया है। मौज़िन ने बताया है कि जब वो चाहरशंबे की सुबह मस्जिद से बाहर आए, पुलिस मुलाजमीन ने लाउड स्पीकर का इजाज़तनामा दिखाने को कहा और फिर उसे
پھینک دیا۔ اس موقع پر ناشائستہ الفاظ کا بھی استعمال کیا گیا۔ مقامی مسلمانوں نے بھی پولیس کے رد عمل پر ناراضگی ظاہر کی ہے۔ اذان پڑھ کے یہاں گیٹ میں اذان پڑھ کے میں یہاں سے 2 لڑکے پہلے ہی کھڑے تھے پولیس والے، تو انہوں نے کہا ابا اذان نہیں ہو گیا۔ میں کہا جی اذان تو ہونے والی ہے جی۔ تو میں نے اذان پڑھ دی جا کے، تو میں جیسے اذان پڑھ کے یہاں گلہ رکھ رہا تھا تو آتے ہی اس نے پتہ نہیں انہوں نے پولیس والوں نے انہوں نے فون کر کے یہاں بلایا، تو جب یہ 3-4 اور آ لیے دروغ آ لیا، تو یہاں کہ اللہ اذان کی پرمیشن کس نے دی؟ میں کہا اذان سے پہلے سے ہی ہو رہی، پہلے مائک پہ ہمارے ہوتے اور مائک لگے تھے، ہم نے اتار لی ان کے کہنے سے ہی، پھر ایک مائک کی اجازت دی تھی اور پرمیشن بھی ہمارے ایک پہ ہی ہے، تو انہوں نے کہا لے پرمیشن کہاں ہے؟ میں کہا یہ لگ رہی، تو انہوں نے پرمیشن اکھاڑ کے پھینک دی، تو کہہ رہے تھے پچھواڑے میں گھساڑ دوں گا تو پرمیشن کو بھی تمہاری۔ اچھا یہ ہوگی نہیں، آپ کو یہ کہا کہ آپ کی پرمیشن کو آپ کے پچھواڑے میں گھسا دوں گا۔ جی جی انہوں نے دیوان دینے، اور وہاں سے جا کے تھانے میں مجھے صبح ہی انہوں نے جا کے جب یہ ہمارے ساتھ ہی اندر گئے نماز کے بعد، تو وہاں سے ان سے پہلے کہہ رہا کہ اللہ کا اگر اذان پڑھ دی ہو تو پاکستان بھیجو، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ راجستھان کے ہنومان گڑھ میں 4 شنبے کو کسانوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے اور ایتھنول فیکٹری کے قیام کو لے کر مقامی کسان احتجاج کر رہے تھے۔ اس احتجاج کے دوران بعض گاڑیوں کو مبینہ طور پر آگ لگا دی گئی۔ برہم کسانوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج بھی کرنا پڑا۔ علاقے میں پولیس کے زائد دستوں کو تعینات کر دیا گیا۔ تلنگانہ کے ارکان پارلیمنٹ نے دلی دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی ہے۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی ہے۔ سمٹ کے دوران تقریباً ریاست کو 6 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری حاصل ہوئی۔ تلنگانہ کے ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعلیٰ کو تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر وویک بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے ریونت ریڈی نے کانگریس پارلیمانی پارٹی کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے، پارلیمانی پارٹی کی لیڈر سونیا گاندھی اور پرینکا گاندھی کے علاوہ دوسروں سے بھی ملاقات کی۔ ریاست تلنگانہ میں پہلے مرحلے کے پنچایت انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ ووٹوں کی گنتی کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلے پوسٹل بیلٹ کی گنتی کی گئی۔ ابتدائی رجحانات میں کانگریس پارٹی کو BRS اور BJP پر غیر معمولی سبقت حاصل ہے۔ یدادری ضلع میں سب سے زیادہ رائے دہی 88% درج کی گئی۔ میدک میں 86، ورنگل میں 81، ملوگو میں 73.57، ہرمکنڈا میں 75.6، جنگاؤں میں 71.96، سوریا پیٹ میں 87.77، نلگنڈا میں 81.63، نرمل میں 79.81 اور منچریال میں 77.34، عادل آباد میں 69.10% ووٹنگ ہوئی ہے۔ انتخابات میں 12,960 سرپنچ کے امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ آزاد شفاف رائے دہی کا ماحول فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے تھے۔ صبح 7 بجے رائے دہی شروع ہوئی تھی۔ ہر پولنگ اسٹیشن پر CCTV لگائے گئے تھے۔ 1 لاکھ الیکشن عملے کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ 32,000 سے زیادہ پولنگ مراکز قائم کیے گئے تھے۔ بعض اضلاع سے معمولی جھڑپوں کی بھی اطلاعات ہیں اور ریاستی الیکٹورل آفیسر نے رائے دہی کے عمل کا ویڈیو ویب کاسٹنگ کے ذریعے جائزہ لیا ہے۔ صبح سے پولنگ مراکز پر طویل قطار دیکھی گئی۔ مختلف اضلاع میں بھی کلیکٹرز کو پولنگ کا جائزہ لیتے دیکھا گیا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ تلنگانہ کو وراثتی مطالعے میں آگے آنا چاہیے اور نائب وزیر اعلیٰ نے نیشنل سیمینار سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جنوبی ہندوستان اپنی وراثت کے لیے مشہور ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس صرف 2 روزہ تقریب نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایسا پلیٹ فارم بھی ہونا چاہیے جو نئے خیالات کو نمایاں کرے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے مختلف اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ نوجوان تحقیق کاروں کو بین الاقوامی علوم پر توجہ دینے کا مشورہ دیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت وراثت پر مبنی تحقیق کے لیے پابند عائد ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس کانفرنس سے تمام شرکاء نئی تحقیق اور نئی دریافتوں کی کھوج کریں گے۔
تلنگانہ جاگرتی کی لیڈر کویتا نے جمعرات کو ملکپیٹ گنج کا دورہ کیا ہے۔ مقامی تاجرین سے ملاقات کی ہے۔ کویتا نے میڈیا سے بات کی۔ یہ مارکیٹ حیدرآباد شہر میں کرانہ کے سامان کی فراہمی کا ایک مرکز ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مارکیٹ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مارکیٹ کے پورٹرز کے بھی کئی مسائل ہیں، ان پر توجہ دی جانی چاہیے۔ کویتا نے کہا کہ GHMC کو اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 42 ایکڑ پر محیط اس مارکیٹ میں مؤثر سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے۔ کویتا نے کہا کہ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی اور رکن اسمبلی ملکپیٹ احمد بلالہ سے مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ گلزار ہاؤس کے پاس چھوٹے تاجرین کو پولیس کی طرف سے چالانات کا نوٹ لیتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے پولیس حکام سے رابطہ کیا۔ رکن اسمبلی نے گلزار ہاؤس کا دورہ کرتے ہوئے تاجرین کے مسائل کی سماعت کی ہے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ چھوٹے تاجرین پر 1050 کا چالان عائد کیا جا رہا ہے، جو کہ ان کی یومیہ کمائی سے کہیں زیادہ ہے۔ پولیس حکام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ چالانات سے گریز کیا جائے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ پولیس حکام نے اس سلسلے میں مثبت تیقن بھی دیا ہے۔ جبلی ہلز رحمت نگر کے SPR ہلز گراؤنڈ کے پاس آگ لگنے کے واقعے میں 4 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ نامعلوم شخص کی طرف سے پارکنگ کے علاقے میں کچرے کو آگ لگائے جانے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ آگ نے قریبی ہی پارک کی ہوئی بھی اپنی گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پولیس مقام واقعے پر پہنچی، فائر بریگیڈ کے عملے کو طلب کیا گیا، آگ پر قابو پایا گیا۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ تلنگانہ میڈچل ضلع کے شاہمیر پیٹ میں واقع BC گروکل اسکول کے طلباء نے ناقص غذا کی فراہمی پر مقامی پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ طلباء نے پولیس عہدیداروں کو بتایا کہ انتہائی ناقص غذا فراہم کی جا رہی ہے۔ طلباء نے اس سلسلے میں پولیس سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک پیٹ پروفیسرز کالونی کے مناسا ریزیڈنسی میں سرقے کی واردات پیش آئی ہے۔ متاثرہ مکان مالک وینکٹ رمنا نے بتایا کہ وہ 20 سال سے اسی مقام پر مقیم ہے۔ سارق قفل شکنی کے ذریعے گھر میں داخل ہوا۔ 45 لاکھ روپے کی نقد رقم، 15 تولے طلائی زیورات، 4 کلو چاندی کے بشمول 50 لاکھ روپے مالیت کے سامان کا سرقہ ہوا ہے۔ اس پوری واردات کے لیے گھر کے چوکیدار ارجن پر شبہ کیا جا رہا ہے، جو چند دن قبل ہی ملازمت چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس مقام واقعے پر پہنچی، کلوز ٹیم کو طلب کیا گیا، تحقیقات جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گولڈ کارڈ ویزا پروگرام کو لانچ کر دیا۔ $1 ملین امریکی ادا کرنے والے کو گولڈ کارڈ جاری کیا جائے گا اور 5 ملین میں پلاٹینم کارڈ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ گولڈ کارڈ کے لیے درخواستیں قبول کرنے والی ویب سائٹ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ ویزا ان کمپنیوں کے لیے دستیاب ہے جو کم سے کم 10 افراد کو ملازمت پر رکھتے ہوں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ امن بورڈ میں کون سے عالمی رہنما خدمات انجام دیں گے، اس کا اعلان اگلے سال کے اوائل میں کیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کئی رہنما بورڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی پالیسیوں پر تنقید کرنے والے CNN چینل کے لیے کہا، اسے فروخت کر دینا چاہیے۔ میانمار کی فوج نے اپنے ہی ریاست رکھائن کے ایک ہاسپٹل پر فضائی حملہ کر دیا، نتیجے میں 31 ہلاک ہو گئے ہیں، 68 زخمی بتائے گئے ہیں۔ میانمار کی فوج نے مغربی ریاست رکھائن کے شہر کے ہاسپٹل پر رات گئے حملہ کر دیا تھا۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ میانمار نے 28 دسمبر کو انتخابات کا اعلان کر رکھا ہے۔
वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो का नोबल अमन इनाम उनकी बेटी ने वसूल किया है। ओस्लो में हुई तकरीब में मारिया कोरिना का बयान पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ाद वेनेजुएला के लिए अपनी जिद्दोजहद कभी तर्क नहीं करेंगी। 2024 के सदारती इंतखाबात के खिलाफ मुजाहरों के बाद रूपोश अपोजिशन रहनुमा ने खुद भी नॉर्वे के दारकूमत ओस्लो पहुंच गई हैं। नोबेल कमेटी ने जमहूरियत की पुरअमन जिद्दोजहद के एतराफ़ में उन्हें अमन इनाम 2025 से नवाजा। मारिया कोरिना मचाडो को आमरीत से जमहूरियत की पुरअमन मुंतकिली की जिद्दोजहद पर नोबल के अमन एजाज़ से नवाजा गया है और ट्रंप को नोबल इनाम न देने पर नोबल कमेटी पर सख्त तनकीदें की गई थी। मराकश में 2 इमारतें गिरने से मरने वालों की तादाद 22 हो गई है। 16 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद अतराफ की इमारत को खाली करा लिया गया है। एक इमारत की छत पर तकरीब हो रही थी जबकि दूसरी खाली थी। इमारतें गिरने की वजूहात के लिए तहकीकात जारी है। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब तेल बरदार जहाज़ को कब्जे में ले लिया है। जहाज़ की शनाख्त की गई है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जहाज़ का दहशतगर्द तंजीमों की मदद करने वाले गैर कानूनी शिपिंग नेटवर्क से ताल्लुक़ है। तेल बरदार जहाज़ पर कई साल से पाबंदी आयद की गई थी। FBI, होमलैंड सिक्योरिटी और कोस्ट गार्ड ने महकमे दिफा की मदद से जहाज़ को कब्जे में लेने के वारंट पर अमल दरामद किया। जहाज़ को वेनेजुएला और ईरान से तेल की गैर कानूनी नकल व हमल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर निकोलस पर दबाव बढ़ाने की मुहिम तेज़ कर दी है। आखिर में हेडलाइन से एक मरतबा फिर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अरकान पार्लियामेंट के वफ्द की मरकजी वजीर किरण रिजिजू से मुलाकात। उम्मीद पोर्टल की मुद्दत में तोसी के सिलसिले में नुमाइंदगी। मुल्क के सरहदों की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की नहीं है। बीजेपी में हिम्मत है तो फिर से आम इंतखाबात कराए जाए। TMC MP डोला सेन की राज्यसभा में तकरीर। वज़ीर दाखिला दबाव में है। पार्लियामेंट में की गई गुफ्तगू नामुनासिब। कायदे अपोजिशन राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। राजस्थान में BLO की मुबैना खुदकुशी। अफराद खानदान ने दबाव का किया इंकशाफ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मौज़िन के साथ पुलिस की मुबैना बदकलामी। मकामी अवाम में नाराज़गी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से मुलाकात। रियासत के अरकान पार्लियामेंट ने राइजिंग समिट की कामयाबी पर वज़ीर आला को पेश की तहनीत। तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले की रायदही मुकम्मल। वोटों की गिनती का आगाज। कांग्रेस को सबकत। हैदराबाद मलकपेट में सरक़े की संगीन वारदात। तकरीबन 50 लाख मालियत के सोने चांदी के जेवरात और नकद रकम का सरका। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन की इजराई के अमल के आगाज का किया ऐलान। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब तेल बरदार जहाज को लिया कब्जे में।
نیوز ایٹ 4 میں بس اتنا ہی. اعظم علی خان، یوسف زئی کو دیں اجازت. خدا حافظ.